دوسرا سوال بھی ان کا انہی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جس بنیاد پہ امت میں مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے آخر پہ کہ ہم اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کے ہم سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں خدا کے دین کے لیے ایسے ہی کام کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج یہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک جگہ ہیں اور قبر ہے ان کی، اور اب یہ نیکی جو اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسی کا ثواب مل رہا ہے، باقی اب یہ خود کوئی اٹھ کے نیکی کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں تو یہ وقت ان کا ختم ہو گیا۔ ایسے ہی میری موت بھی ایک دن آ جائے گی اور مجھے بھی میرے گھر والے ایسے ہی لٹا آئیں گے، اور میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ میں خود سے کوئی عمل کر سکوں۔ تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے قبروں کو دیکھ کے۔ دوسری بات یہ، اور اگر قبریں ایسی ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کہ وہاں پر جا کے پردے کا عورتوں کو کوئی اہتمام نہیں رہتا اور نشہ آور چیزیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی مجلسوں اور ایسی جگہوں پر جانا ہی جائز نہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اسے کیا قرار دیں گے؟ اولیاء اللہ کی رحمہم اللہ ان کی قبروں پر جانا فرض، واجب، آخر کسی درجے میں آپ اسے رکھیں گے نا؟ ظاہر ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، آپ مستحب کہہ دیں گے کہ ثواب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، حدیث میں آیا قبروں میں جاؤ اور اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، لیکن وہاں جا کر ناجائز نظر اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط والعیاذ باللہ اور نشہ آور چیزیں اور نمازوں کا ضائع کر دینا اور موسیقی، اگر یہ اتنے ڈھیر سارے گناہ کسی جگہ پر ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک مستحب، ایک نیکی کا کام کرتے کرتے گناہوں میں پڑ جائے تو آدمی اس سے باز رہے جب تک کہ فرض اور واجب میں کے درجے کے اعمال گناہ سے نہ ٹکرائیں، تب تک آدمی گناہ کا کام نہ کرے۔ فرض اور واجب کے درجے کے اعمال ہیں، مثلا ایک آدمی نے مسجد میں جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور راستے میں اس کی ایسے دکانیں پڑتی ہیں جہاں میوزک چل رہا ہے، ایسی چیزیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اس راستے کو چھوڑ دو، ہم کہیں گے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھا کرو۔ تو ایک طرف گناہ ہو گیا موسیقی کا، دوسری طرف مسجد کی باجماعت نماز آ گئی، تو دونوں میں سے اب ٹکراؤ جب پیدا ہوا تو ہم کہیں گے کہ گناہ جو ہے اس کو چھوڑو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، لیکن جو چیز ضروری ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی طرح کئی مستحب کام میں اور حرام کام میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو حرام سے جان چھڑانی چاہیے، مستحب کو چھوڑ دے اور حرام سے جان چھڑائے۔ امید ہے انشاءاللہ اس مسئلے کی بھی تشریح ہو گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی قبروں سے اور کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کہیں بیعت کا ہے تو مزید رہنمائی اگر آپ کے شیخ کوئی ہیں تو ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریڈیو پہ اور عام عوام میں ہر ایک آدمی کے سمجھنے کی بھی نہیں ہوتی اور بات کہنے کی بھی